رونا اور غم کی کوئی وجوہات ہوتی ہے. زیادہ جس کو بھی آپ روتا دیکھیں گے یا پریشان حال دیکھیں گے تو ایک دم خیال یہ جاتا ہے کہ بھئی یا تو کچھ بیمار ہے یا کوئی گھریلو پریشانی ہے یا کوئی بچوں کی طرف سے پریشانی ہے یا اولاد کی طرف سے پریشانی ہے. اتنا بڑا غم تو ادھر ہی ہو سکتا ہے جہاں بہت زیادہ محبت ہو انسان کو. کسی سے محبت ہوگا اس کے بارے میں انسان کچھ چیز سن لے تو ظاہر ہے پھر انسان گریہ بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے. یہ آدمی سوچتا ہے، خیال تو یہی جاتا. تو جب آپ نے بھی پوچھا کہ ہمارا غم ہے، اولاد کا غم ہے، نواسوں کا غم ہے، کیونکہ وہ ساری دنیا کی حالات دیکھیں تو دنیا اعتبار سے تو حالات ہی سارے غم والے تھے، جہاں کبھی کھانے کو نہ ہو، کبھی پہننے کو نہ ہو، پانی پینے کو نہ ہو، کپڑے پہننے کے لیے نہ ہو. یہ اندازہ انسان کو ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ، آپ کو ان سے بھی زیادہ محبت تھی، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنی تکلیف سے بھی زیادہ. سب سے زیادہ جس سے محبت تھی اس کے لیے رو رہے تھے. وہ کون ہو سکتے جو جن کے لیے آپ رو رہے ہیں؟ ہمارے فاطمہ وہ میری امت ہے. نہیں بابا، آپ امت سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن اس قدر رونا کیوں؟ تو فرمایا فاطمہ، میں نے اپنی امت کی عورتوں میں سے 6 امتوں پر عذاب دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے جہنم میں. جب یہ عذاب میں نے دیکھا ان عورتوں کو جو دیا جا رہا ہے 6 عورتیں، یعنی 6 عادتیں ایسی ہوں گی الگ الگ عورتوں میں جن پہ جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا. تو آپ سے فرمایا کہ وہ عذاب دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکا. میری محبت کا تقاضا یہی تھا کہ میں گریا کروں اور پریشان ہوں. آپ سب سمجھ فرمایا تو فاطمہ نے کہا کہ یار کیسے گناہ ہوں گے وہ عورتوں کے جس کو آپ دیکھ کے اتنے تڑپ گئے ہیں؟ کس حال میں ہوں گی وہ سزاؤں پہ تو پتہ چلے. تو نبی ایک دن سمجھ میں تجھے بتاتا ہوں کیا گناہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان عورتوں کو عذاب دیا جا رہا تھا وہ حال بیان کیا. استغفر اللہ، کہ اس حال میں اس گناہ پر عورت اس حال میں ہوگی، جو کتنی عورتیں یہ گناہ کریں گی. اچھا اس میں یہ ہے کہ خاص عورتوں کا اس میں ذکر ہے، لیکن مرد بھی کریں گے تو وہی سزا ہے. تو گناہ اس لیے بتایا گیا، سزا اس لیے بتائی گئی، اس کے حالات اس لیے بتائے گئے کہ اگر ہم ان حالات کو جان جائیں تو پھر اس کی توبہ کریں اور آندے گناہ نہ کریں. جی وجہ ہے بتانے کہ اس قدر مجھے تکلیف ہوئی ہے تو اس حالت کو دیکھ کر جو انسان کو مرنے کے بعد اس حالت اس گناہ پر ہوگی. تو یہ سننے کے بعد گناہ ہے بھائیو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اس پہ بہت سخت احتیاط کرنا چاہیے. ہر گناہ کو غور سے سننا چاہیے. اللہ کے نبی نے اپنی دختر عظیم کو، دختر جان کو یہ بتایا جس سے بہت محبت کرتے تھے. کہتے میں نے ایک عورت کو عذاب میں دیکھا، اس گناہ کی وجہ، گناہ کیا تھا اس کا؟ گناہ تھا اس کا چغلی اور جھوٹ. اب جو مرد کرے گا وہ بھی ہے، عورت کرے گا وہ بھی. کیا گناہ ہے؟ چغلی اور اس عورت کو یہ عادت تھی. اب جتنی بھی عورتوں کو یہ عادت ہوگی، جتنی بھی مردوں کو یہ عادت رہے گی، اس سے توبہ نہیں کریں گے تو سزا بتائی جا رہی ہے. بتانے والے کس درد سے بتا رہے ہیں، کس گریہ کر کے بتا رہے ہیں، رو کر بتا رہے ہیں کہ اس حال میں کیا حال ہوگا انسان کا. چغلی کیا چیز ہے؟ بیک بائٹنگ تو ہم جانتے ہیں، غیبت، بہتان بھی ہم جانتے ہیں. غیبت کو تو پتہ ہے، غیبت کس کو کہتے ہیں؟
کسی آدمی کے عیب کی، اس کے پیچھے برائی، وہ عیب ظاہر کرنا، ایسا عیب جو اس کے سامنے کہا جائے تو اس کو برا لگے، اس کا کیا نام ہے؟ غیبت، غیبت۔ کسی بھائی میں کوئی عیب ہے، کسی عورت میں کوئی عیب ہے، میں جا کے اس کے دوسرے آدمی اس کے بارے میں بات کروں، یا کچھ کے بارے میں کچھ ایسی بات کروں کہ جو اس کے سامنے بات کروں تو وہ ناراض ہو، اس کو برا لگے، اس کا نام کیا ہے؟ اگر وہ اس میں چیز نہیں ہے اور پھر ہم کہہ رہے ہیں وہ بات، وہ دو چیزیں ہوں، غیبت بھی ہو گئی اور کیا ہو گئی؟ بہتان بھی ہو گیا، اور بڑھ گیا اوپر۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ہوئی جس میں غیبت بھی ہوگی اور بہتان بھی ہوگا، وہ کیا بنے گا؟ چغلی۔ استغفر اللہ۔ فرمایا یہ جو گناہ کر رہے، اس عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کو عذاب کیا مل رہا ہے، عذاب دیکھیں کیا تھا، مرد یا عورت کیا عذاب ہوگا اس کا۔ فرمایا اس عورت کا میں نے عذاب دیکھا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر، اللہ اکبر، اس عورت کو جو ہے اس کی شکل خنزیر کی بنا دی گئی ہے، اور اس کا پورا جسم جو ہے گدھے کا ہے، اور اس کے اوپر اژدہے اور بڑے بڑے جانور، بچھو قسم کی چیزیں وہ اس کو چیر رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں، اور اس کو آنکھ کا عذاب دیا جا رہا ہے، 3 عذاب ہوتا ہے۔ اور پھر رونے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رونے کی وجہ یہ ہے، آپ یہ سوچیں، رونے کی وجہ یہ ہے، خدا نہ خواستہ کل کو مجھے آپ کو پتہ چلے کہ میرے بیٹا یہ ہو رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، ہنسیں گے آپ، روئیں گے؟ جتنی نزدیک محبت ہوگی آدمی اتنا طرف جائے گا۔ تو سرکار اس میں کس قدر محبت ہے امت کے عورتوں اور مردوں کے ساتھ، اس قدر گریہ فرما رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا میرے اتنا، یعنی خون کے رشتے سے بھی زیادہ آپ کو محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں، خدا کی قسم، یہ امت اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، صرف آپ سنیں گے محبت کی وجہ سے قائم ہیں ہم لوگ، ورنہ حشر نہیں ہے ہمارا اس دنیا میں رہنے کا۔